فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا مجھے دیر ہو گئی، کل جلدی آؤں گا۔ نماز صبح پڑھتے ہی آ گئے۔ عرض کیا خاتون میں پھر حاضر ہوں۔ وہ خاتون کہنے لگی جزاک اللہ بیٹے، تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، وہ سارے کام کر گیا ہے۔ اگلے دن سوچا اس سے بھی پہلے آؤں گا۔ نماز تہجد کے وقت چلے آئے، اس خاتون کی خدمت میں آ کر کہنے لگے جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر لاؤں۔ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آ چکا ہے، وہ جھاڑو تو دے گیا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے طے کر لیا آج نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے پہلے آ جاتا ہے، دیکھو تو یہ ہے کیا۔ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں رات کا وہ مسافر، وہ درد مند مسافر پانی کی بھاری مشق لیے ہوئے آ گیا، کمان کی طرح جھکا ہوا تھا مشق کے بوجھ میں، پانی کے مشکیزے کے بوجھ میں کمان کی طرح جھکا ہوا تھا، لیکن پہچان نہ سکے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں کوشش کے باوجود نہ پہچان سکا، اس لیے کہ چہرے پہ اس نے نقاب ڈال رکھا، رات کے باوجود نقاب ڈال رکھی۔ وہ آپ نے سنا ہے نا نیکی کر، اس کو کہتے ہیں عصر حاضر کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ اگر کبھی نماز پڑھنی جائے تو پڑھنی پڑ جائے تو ٹی وی کیمرہ مینوں کو ساتھ کے ہمارا فوج خاص طرح کا لے کر پھر نشر کرو کہ حضرت تو بڑے نمازی۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم فرماتے ہیں پانی کا مشکیزہ گھروں میں ڈالا اور جانے لگے پانی کی مشق کندھوں پہ ڈال کر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے بڑھ کر میں نے اس کا دامن پکڑا، پوچھا کون ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو تیسری مرتبہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ چہرے سے نقاب بھی ہٹا لیا اور فرمایا آپ ہیں کون؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب تو ہٹا لیا، لیکن غور سے دیکھا تو لرزہ پر اندام ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا، اس لیے کہ جس کے چہرے سے میں نے بے تکلفی میں نقاب ہٹایا تھا اور تیز لہجے میں پوچھا تھا کہ تم کون ہو، وہ مدینے کا کوئی عام آدمی نہیں، جانشین رسول مقبول سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے دوستو رسول اللہ کی تعلیمات کے عملی شاہکار ہیں، اسلام کو ان کی سیرت و کردار کو سامنے رکھے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ آج یا آئندہ جب کبھی اسلامی نظام کی کوئی بات کرتا ہے تو اسے صحابہ کے سیرت و کردار کو معیار بنانا ہوگا۔ قرآن و سنت کی وہی تشریحات قابل قبول ہوں گی جو دور خلافت راشدہ میں منظر عام پہ آئی ہیں، اس لیے کہ دور خلافت راشدہ جو ہے یہ در حقیقت دور رسالت کا تتمہ اور تکملہ۔ اسی دور میں قرآنی وعدوں اور نبوی بشارتوں کی تکمیل ہوئی ہے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا قائد یہی ہے، ہمارا ہدف یہی ہے۔ ترجیحات تو بہت ہیں لیکن ہماری سب سے اہم ترجیح یہ ہے کہ اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کی روشنی میں قرآن و سنت کے دستور کا نفاذ کیا جائے۔ ہماری ترجیحات میں یہ بھی اہم ترجیح ہے کہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے پروگرام کا حرف اول پہلا نقطہ فرسٹ پوائنٹ، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ شرک ام الامراض ہے۔ جس معاشرے میں توحید ہوگی اس معاشرے میں اتحاد ہوگا، جس معاشرے میں شرک آئے گا اس معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا۔ توحید وحدت کی بنیاد ہے، توحید وحدت کی بنیاد ہے۔ توحید سے وحدت فکر بھی پیدا ہوتی ہے، وحدت عمل بھی پیدا ہوتی ہے۔ توحید ہمارے کام کا پہلا نقطہ اور پھر سنتوں کی اتباع ہمارے پروگرام کا دوسرا نقطہ۔
ہماری کامیابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیے یہ طبلہ سرنگی میں ہونے والی قوالی سنت رسول ہے؟ کچھ لوگ آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں روضہ رسول پر قوالی کی اجازت دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روضہ رسول سے تو پکار آ رہی ہے کہ اگر میری غلامی کا حق ادا کرنا ہے تو بدر اور احد کے مجاہد بن جاؤ. بدر اور احد کی روایات کو تازہ کرو. یہودیت اور عیسائیت نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا ہے, تمہیں بانٹ دیا ہے, تمہیں تقسیم کر دیا ہے. آج پھر اسلام کی روح اتحاد کو اپنے سینے سے لگاؤ. بدر و احد کے مجاہدین کے نقش قدم پر چلے آؤ. باطل کی سرکوبی کے لیے ایک ہو جاؤ. تمہارے ہونٹ پان سے نہیں خون شہادت سے سرخ ہونے چاہیے. عبدالغفور, تمہارے ہونٹ ہاں خون شہادت سے سرخ ہونے چاہیے, پان سے. لیکن عصر حاضر کے بناسپتی عاشق وہ کہتے ہیں جنہوں نے خون بہایا وہ تو گستاخ تھے, ہم پان خور ہیں, ہم سچے عاشق ہیں. شاہ اسماعیل شہید جس نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ احقاق حق اور ابطال باطل کے پروگرام پر قربان کر دیا, اپنے مریدوں سمیت بالا کوٹ کے دامن میں جام شہادت نوش کر کے سو گئے. ان کو گستاخ ثابت کیا جا رہا ہے اور قوم کے نذرانے پہ پڑنے والے یہ عشاق ہیں. میں نے کہا مدینہ کسوٹی ہے, کسوٹی پہ سچا اور کھوٹا سونا پرکھا جاتا ہے نا کسوٹی پہ. مدینہ طیبہ کسوٹی, وہاں سچے خوش ہوتے ہیں اور جھوٹے پریشان ہوتے ہیں. آج دیکھیے مدینہ طیبہ میں داخلہ کس کا بنا. چونکہ انہوں نے کہا حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, حرمین شریفین کے مسلح پر کوئی گمراہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ, خدا کے لیے مجھے بتاؤ. تم اپنی مسجد میں یہ گوارا نہیں کرتے ہو کہ کسی بد عقیدہ کو امام گوارا کر لو اپنی مسجد میں. خدا کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے گھر میں کوئی بد عقیدہ کھڑا ہو جائے, اس کے نبی کی مسجد میں کوئی بد عقیدہ کھڑا ہو جائے. دلائل کی بات تو بہرحال لگا کریں گے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حرمین شریفین پر امامت کرنے والے گمراہ ہیں, وہ لوگ ملت اسلامیہ کے وفادار نہیں ہو سکتے اور رحمت للعالمین کے عاشق نہیں ہو سکتے. یہی نتیجہ ہے کہ آج ان کا داخلہ بند ہے. میں نے کہا عاشقوں, اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی بھگا دے. ہم سنتوں کی اتباع کو اپنی زندگی کی منزل سمجھتے ہیں. 11ویں سنت نہیں ہے, 11ویں اسلام کا تقاضا نہیں ہے, مولوی صاحب کا تقاضا ہے, پیٹ کا تقاضا. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نہیں چاہتے کہ تم میرے نام پہ ساری قوم کا دودھ پی جاؤ. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چاہتے ہیں توحید کی اشاعت کرو, سنتوں کی اشاعت کرو, جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی توحید و سنت کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ میں گزار دی ہے. سید عبد القادر جیلانی کے وہی عاشق ہے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں یار مجبوری, دین کا چھٹا رکن بنا دو. اور جاہلوں کو ڈراتا ہے مولوی 11ویں نہ دو گے تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی. لوگ ڈرتے ہیں بیچارے, کہتے ہیں نہیں ضرور دیں گے. عبد المجید ندیم بھی جہاں پہنچا ہے تو اس نے لوگوں سے کہا ہے بھینسیں خشک نہیں ہوں گی, مولوی خشک ہو جائے گا. بھینسیں تو اللہ کے فضل سے دودھ دیتی ہیں. یورپ میں نے دیکھا وہاں گائیں اتنا دودھ دیتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ انگریز کس کی 11ویں دیتے ہیں؟ ان کی گائے تو بہت دودھ دیتی ہے. ڈھکوسلے چلا رکھے ہیں, ڈھکوسلے کہ صاحب ہم عاشق آئیے مل کر جلوس نکالے میلاد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی تو سارے جہان کو.